تصور کریں آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یوکے میں تارک وطن کی تقدیر کا فیصلہ بدل چکا ہے۔ کاش یہ خبر غلط ہوتی، لیکن برطانوی حکومت بے نقاب ہو چکی ہے اور ایک ایسا ہولناک سچ سامنے آیا ہے جس نے لاکھوں امیگرنٹس لوگوں کی امیدوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود اور امیگریشن وزیر کے درمیان ہونے والی اس شدید لڑائی نے وہ طوفان کھڑا کر دیا ہے جس کا ہتھوڑا براہ راست ہمارے مستقبل میں پڑنے والا ہے۔ آخر اس غصے کی آڑ میں وقت سے پہلے کچھ رولز کیوں کھول دیے گئے ہیں؟ کیا یہ محض غصہ ہے یا کوئی سازش؟ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا کیس محفوظ ہے تو ٹھہر جائیے، کیونکہ اس ایک غلط فیصلے نے برسوں کے کیسز کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ آپ کا ایک غلط قدم آپ کی برسوں کی محنت کو مٹی میں ملا سکتا ہے۔ آخر اس کیبنٹ کے پیچھے وہ کون سے 5 راز ہیں جو آپ سے چھپائے جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، کیونکہ جو آج ہونے والا ہے وہ شاید پھر کبھی نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ سب خیریت سے ہیں؟ تو یوکے کی سیاسی حلقوں سے ایسی خبر آ رہی ہے کہ وزیر داخلہ شبانہ محمود اور امیگریشن وزیر جو مائک ٹیب کے درمیان کمرہ عدالت سے لے کر پارلیمنٹ تک وہ شدید لڑائی ہوئی ہے جس کی مثال ماضی میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ صرف امیگریشن رولز کی بحث ہے، لیکن غصے سے بڑی شبانہ محمود نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا ہے جس نے نہ صرف برطانوی حکومت کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے بلکہ تمام لیفٹیز کے ہوش اڑا کے رکھ دی ہیں۔ شبانہ محمود نے عین اسی وقت سیف روٹ اوپن کرنے کا فیصلہ کیا ہے جب امیگریشن کا مسئلہ سب سے نازک موڑ پر تھا۔ اب ہر کوئی حیران ہے کہ کیا یہ فیصلہ واقعی عوام کی بہتری کے لیے ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسی خفیہ ڈیل ہے جو عوام سے چھپائی جا رہی ہے۔ کیا شبانہ محمود نے غصے میں آ کر یہ سب کیا ہے یا کسی بڑے سیاسی شطرنج کی کوئی چال چلی جا رہی ہے؟ اب جو میں آپ کو 5 راز بتانے والی ہوں انہیں سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا مستقبل کس کے ہاتھوں میں ہے۔ دیکھیں، برطانیہ اس وقت ایک ایسی آگ میں لپیٹا ہوا ہے جہاں ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں کہ بارڈر کو ابھی سیل کرو اور دوسری طرف انسانی حقوق والے کھڑے ہیں، لیکن اصل دھماکہ تب ہوا جب لیبر حکومت کے اپنے ہی وزیر جو تھے مائک ٹیب، جو ایک سابقہ فوجی بھی رہ چکے ہیں، وہ آن میدان میں کھڑے ہوئے۔ مائک ٹیب نے ٹائمز اخبار میں ایک ایسا آرٹیکل شیئر کیا جس نے پوری برطانوی سیاست میں آگ لگا دی۔ انہوں نے کھلم کھلا شبانہ محمود کے ان رولز پر تنقید کی ہے جو وہ امیگریشن بل میں بدلنا چاہ رہی تھی۔ اب ذرا سوچیں، جب حکومت کے اپنے وزیر ایک دوسرے کے خلاف خبروں میں بیانات دے رہے ہوں تو پیچھے کیا کھچڑی پک رہی ہوگی۔ ایک سابقہ فوجی کا شبانہ محمود کی پالیسیوں کا ہدف بنانا یہ صرف ظاہر کرتا ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ آخر مائک ٹیب کو ایسا کیا نظر آیا جو انہوں نے اپنے ہی ساتھی وزیر کے خلاف مورچہ کھول دیا؟ اب ذرا تفصیل سے ان 5 رازوں پہ بات کرتے ہیں جہاں سے یہ اصل سازش شروع ہوئی۔ مائک ٹیب نے صرف تنقید نہیں کی بلکہ انہوں نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ غیر ملکی، خاص طور پر ہمارے وہ کیئر ورکر جو دن رات برطانیہ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک غیر انسانی ہے۔ مائک ٹیب کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ شبانہ محمود ان ورکرز کے لیے ILR کا رستہ اتنا آسان کر دیں کہ انہیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان پر لگی پابندیاں فوراً ہٹا دیں۔ اب آپ خود سوچیں، جیسے ہی یہ مضمون مارکیٹ میں آیا، ٹاپک مارکیٹ میں آیا، گویا ایک ایٹم بم پھٹ گیا۔ شبانہ محمود جو پہلے ہی دباؤ میں تھی، مائک ٹیب کے اس کھلم کھلے چیلنج پر غصے سے لال پیلی ہو گئیں اور سیدھا پہنچ گئیں وزیر اعظم سر کے سٹارمر کے پاس۔ اب 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے بند کمروں میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے ہوش اڑا کے رکھ دے گا۔ شبانہ محمود نے مائک ٹیب کی چھٹی کروانے کا مطالبہ کیا ہے اور وہ کیئر ورکرز کے لیے کوئی ایسا خفیہ رستہ نکالنے والی ہیں جو سب کو حیران کر دے گا۔ دعویٰ یہ ہے کہ مائک ٹیب نے وہ فیصلے، وہ سیکرٹ پلانز وقت سے پہلے پبلک کر دیے ہیں جو ابھی حکومت نے عوام کو بتایا ہی نہیں ہے۔ وہ باتیں جو ابھی فائلوں میں دبی ہوئی تھی اور اخباروں کی زینت بن گئی ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تمام جو قوانین اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں جو پہلے ہی حکومت کے خلاف تھی، انہیں اب بیٹھے بٹھائے ایک اور نیا ہتھوڑا مل گیا ہے اور وہ اب حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں۔
اب وزیر اعظم کے سامنے نا ایک بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے. کیا وہ اپنے امیگریشن وزیر کو گھر بھیجیں گے یا شبانہ محمود کے غصے کو ٹھنڈا کریں گے؟ لیکن اس سب کے بیچ نا وہ 5 ہولناک سچ کیا ہیں جو اس لڑائی کی وجہ سے نا باہر نکل آئے ہیں. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ مائک ٹیب نے نا جلتی پڑنا تیل کا کام کیا ہے. جیسے ہی شبانہ محمود کی ناراضگی کی خبریں جب باہر نکلی تو مائک ٹیب نے نا فوراً ٹویٹر پر ایک ایسی پوسٹ کر دی جس نے سب کے ہوش اڑا کے رکھ دیے. انہوں نے نا بڑے ٹھیکے سے انداز میں نا اپنی فوجی طاقت کی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ میں ایک سابقہ فوجی ہوں، میں نے میدان جنگ میں نا طالبان جیسے دشمنوں کو نپٹایا ہے، تو یہ وزیر داخلہ میرے سامنے کیا چیز ہیں. اب آپ خود سوچیں، جب ایک وزیر دوسرے وزیر کو اس طرح سرعام چیلنج کرے گا اور اسے کچھ نہ سمجھے تو برطانوی حکومت کے اندر کتنی بڑی جنگ چھڑ جائے گی. یہ صرف ایک پوسٹ نہیں تھی، بلکہ یہ شبانہ محمود کی اتھارٹی پر نا ایک سیدھا حملہ تھا. اس ایک بیان نے ثابت کر دیا کہ جی اب یہ لڑائی صرف پالیسیوں کی نہیں رہ گئی بلکہ ایگو اور پاور کی بن چکی ہے. لیکن اس سب کے پیچھے وہ 5 ہولناک سچ کیا ہیں جو اس بڑی جنگ کی اصل وجہ بنے. اب وقت آ گیا ہے کہ جی ہم ان رازوں سے پردہ اٹھائیں جو آپ کے UK میں رہنے کے خوابوں کو نہ بدل کے رکھ سکتا ہے. اس پوسٹ کے بعد نہ حالات اتنے بگڑ گئے کہ واپسی کا رستہ ہی بالکل ختم ہو گیا تھا. شبانہ محمود جو خود ایک بااثر مسلم خاتون ہیں، انہوں نے نا اس چیلنج کو صرف سیاسی نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف ایک سوچی سمجھی نفرت قرار دیا ہے. انہوں نے وزیر اعظم کو سر کے اسٹامر کے سامنے نا 2 ٹوک مطالبہ رکھا ہے کہ جی ایسے شخص کو فوری طور پر عہدے سے ڈسمس کر دینا چاہیے جو برطانوی کابینہ کا نا حصہ ہو کر مسلمانوں کے لیے ایسی نفرت انگیز جذبات رکھتا ہے. اس ایک ایکسپوز نے نا پوری برطانیہ میں ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا. جیسے ہی یہ بحث عوامی ہوئی، عوام کو پتہ چلی اور شدید رد عمل آنا شروع ہو گیا، تو مائک ٹیب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ جی وہ ایک ایسی غلطی کر بیٹھے ہیں جس کی قیمت ان کی کرسی ہو سکتی ہے. انہوں نے نہ صرف اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا بلکہ جی ایک نئی پوسٹ بھی کھلے عام شبانہ محمود اور پوری مسلم کمیٹی سے نا فوراً معافی مانگ لی، جن کی اس بیان سے نا دل آزاری تو ہوئی تھی، لیکن کیا ایک معافی اس آگ کو ٹھنڈا کر پائے گی؟ تو اب آگ لگ چکی ہے. اب ذرا مائک ٹیب کے اس جوابی ٹویٹ پر نہ آپ غور کیجیے گا جو انہوں نے نا معافی کے طور پہ ٹویٹر پہ پوسٹ کی تھی. وہ کہتے ہیں جی میں تو صرف اپنی معلومات کے لیے پوچھ گچھ کر رہا تھا، اگر میری کسی بات سے آپ سب کو کچھ برا لگا ہو تو میں دل سے معذرت چاہتا ہوں. مجھے ہوم سیکرٹری کا بہت احترام ہے اور میں اپنے ملک کے لیے نا اس طرح محنت کرتا رہوں گا. اس ایک ٹویٹ نے نا فی الحال تو آگ پر پانی ڈال دیا ہے اور معاملہ کسی حد تک سنبھلتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن سیاست میں جو نظر آتا ہے نا وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا. مائک ٹیب کی اس معذرت نے نا برطانوی کابینہ کی اس بڑی لڑائی کو فی الحال تو دبا دیا ہے، لیکن سوال وہی ہے، کیا شبانہ محمود اس توہین کو اتنی آسانی سے بھول جائیں گی؟ اور اس سب کے پیچھے وہ 5 جو راز ہیں وہ کیا ہیں جو اس لڑائی کے دوران غلطی سے باہر آ گئے ہیں؟ چلے اب ایک ایک کر کے نا اس ہولناک سچائیوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جو آپ کو ہوش اڑا کے رکھ دے گی. اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ شبانہ محمود مائک ٹیب کی معذرت سے ٹھنڈی ہو گئی ہیں تو آپ غلط ہیں. شبانہ محمود نے ایک طرف تو وزیر اعظم پر مائک ٹیب کی چھٹی کروانے کے لیے نا دباؤ برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے وہ کر دیا ہے جس کا کسی کو وہم و گمان میں بھی نہ تھا. پہلے بڑا راز یہ ہے کہ جی شبانہ محمود نے خاموشی سے وہ سیف روٹ اوپن کر دیا ہے جس کا انتظار برسوں سے ہو رہا تھا. یہ بالکل کینیڈین طرز کا ایک ایسا قانونی رستہ ہے جو خاص طور پر نہ ان اسائلم سیکرز کے لیے بنایا گیا ہے جو اپنے ملک کی جنگ یا حالات سے تنگ آ کر کسی دوسرے ملک میں آ کر نہ ریفیوجی کیمپ میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اقوام متحدہ یعنی UNHCR کے پاس نہ رجسٹر ہیں. برطانوی حکومت اب ان لوگوں کے لیے 3 بڑے قانونی سٹیپس لینے جا رہی ہے جس کے بعد نہ انہیں خطرناک کشتیوں میں بیٹھ کر انگلش چینل پار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. یعنی اب براہ راست قانونی طریقے سے نہ برطانیہ آنے کا رستہ کھلنے والا ہے. لیکن اس میں وہ کون سے 3 سٹیپس ہیں جو آپ کی قسمت بدل کے رکھ سکتے ہیں؟ تو چلے اب اس بارے میں بڑے راز کا وہ حصہ سنیں جو آپ کو حیران کرے گا.
شبانہ محمود کے اس نئے پلان کے مطابق برطانوی حکومت اب خود کسی کو نہیں لائے گی، بلکہ یہ موقع برطانیہ میں موجود چیریٹیز کو دیا جا رہا ہے۔ حکومت انتظامیہ کو اوپن آفر دے رہی ہے کہ جی آپ خود پک اینڈ چوز کریں کہ آپ کو کون سے ریفیوجی یا اسائلم سیکر کو برطانیہ میں لانا ہے، اور سب سے بڑا دھماکہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی برطانیہ آنے کا سارا جو خرچہ ہے نا، برطانوی ٹیکس پیئرز نہیں دیں گے، بلکہ وہ چیریٹی خود انہیں اسپانسر کریں گی۔ یعنی اب رستے بھی ان کے ہوں گے، انتخاب بھی انہی کا ہوگا اور خرچہ بھی انہی کا ہوگا۔ یہ وہ ماسٹر پلان ہے جس نے برطانوی سیاست میں نا ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اب آئیے اس دوسرے بڑے راز کی طرف جو شبانہ محمود نے نا اپنے اس سیف روٹ پلان میں نا چھپا کے رکھا ہے، اور وہ ہے جی یونیورسٹی روٹ۔ ذرا سوچیں، وہ ہزاروں سٹوڈنٹ جو جنگ یا فسادات کی وجہ سے نا اپنے ملک چھوڑ کر ریفیوجی کیمپوں میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی تعلیم بالکل ادھوری رہ گئی ہے، اب برطانیہ ان کے لیے نا اپنے دروازے کھولنے جا رہا ہے۔ برطانوی حکومت اب بڑے بڑے یونیورسٹیوں کو یہ ٹاسک دینے والی ہے کہ وہ ان کیمپوں میں جائیں، وہاں سے اپنے قابل مرد اور خواتین سٹوڈنٹس کو تلاش کریں جو پڑھنا چاہتے ہیں۔ یونیورسٹی نہ صرف ان کو وہاں سے نکالے گی، بلکہ برطانیہ میں یہاں لا کے انہیں لاکھوں پاؤنڈ کی اسکالرشپ بھی دیں گے، انہیں ہنرمند بنائیں گے تاکہ وہ UK کی ترقی میں نا اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اور وہ سب سے مزے کی بات ہے، اس پوری یونیورسٹی روٹ کا ایک ایک پائی کا جو خرچہ ہے وہ رجسٹر یونیورسٹیاں خود اٹھائیں گی، حکومت پر کوئی بوجھ نہیں پڑنے والا۔ یہ ہے وہ جی ماسٹر پلان جو ان نوجوانوں کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا، جو اپنی کتابیں پیچھے کہیں چھوڑ کے آئے تھے۔ اب آئیے اس تیسرے اور سب سے دھماکے دار راستے کی طرف جس سے شبانہ محمود نے نا ورک روٹ کے نام دیا ہے۔ برطانیہ میں اس وقت بہت سے ایسے بڑے بزنس مین ہیں اور کمپنیاں ہیں جن کا کام کرنے والے ہاتھوں کی سخت ضرورت ہے، لیکن انہیں وہ بندے برطانیہ میں نہیں مل رہے۔ اب حکومت نے نا انہیں ایک انوکھی اجازت دے دی ہے کہ جی برطانوی حکومت ان امپلائر سے کہہ رہی ہے کہ جائیں ان ریفیوجیز کیمپوں میں اپنی جابز سینٹرز کھولیں، وہاں موجود جو ہنرمند ہیں ان کو تلاش کریں، اور جو آپ کی ضرورت پر پورا اترے نا انہیں جی اپنے اسپانسرشپ پر ہائر کریں اور سیدھا یہاں UK لے آئے۔ یعنی اب یہ کمپنی مالکان جو ہوں گے خود ان لوگوں کی رہائش، ان کے کھانے پینے، ان کے تمام جو اخراجات ہیں ان کے ذمہ دار ہوں گے۔ ان کے ذریعے لاکھوں لوگ قانونی طریقے سے نا مائیگرنٹس کر کے یہاں برطانیہ پہنچیں گے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، ایک طرف تو برطانیہ میں پہلے ہی امیگریشن کا اتنا شور ہے، تو پھر جی شبانہ محمود یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ وہ تمام رائٹس ونگ جو پارٹیاں جو حکومت پر نرم گوشہ رکھنے کا الزام لگاتی ہیں، کیا وہ اس بڑے فیصلے کو ہضم کر پائیں گی؟ یہ وہ اصل گٹھی ہے جو اب آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ جی اب اس چوتھے راز کو سن کرنا آپ کے پیروں تلے سے یقین کرے زمین نکل جائے گی۔ ایک طرف تو شبانہ محمود اس نئے سیف روٹ کا اعلان کر کے سب کو حیران کر چکی ہیں، لیکن دوسری طرف جی برطانیہ میڈیا میں ایک الگ سے کیرم مچ چکا ہے۔ برطانیہ کے تمام جو بڑے نشریاتی ادارے چیخ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شبانہ محمود ایک ایسا خطرناک امیگریشن بل لا رہی ہیں جس میں ذرا بھی نرمی نہیں ہوگی۔ افواہیں تو یہاں تک ہیں کہ جی اس نئے قانون میں پہلی بار برطانوی حکومت انسانی حقوق کو ایک طرف رکھ کرنا بائی فورس یعنی زبردستی لوگوں کو ملک سے نکالنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب یہاں آ کر ہر کوئی چکرا گیا ہے کہ آخر سچ کیا ہے؟ کیا یہ سیف روٹ صرف دکھاوے ہیں یا پھر وہی سخت قانون صرف ایک ڈراونا؟ برطانوی حکومت کی اس دوگلی پالیسی نے اس وقت پورے ملک میں نا ایک ایسی ہلچل پیدا کر دی ہے جس کی مثال پہلے کہیں بھی نہیں ملتی۔ سب سے بڑے سرپرائز کی جس نے سب کے اندازے غلط ثابت کر دیے ہیں، یہاں پہ برطانیہ کے بڑے بڑے پنڈت اور میڈیا ہاؤسز یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی اب صرف سختی ہوگی اور لوگوں کو زبردستی نکالا جائے گا۔ وہاں پہ شبانہ محمود نے اچانک یہ سیف روٹ سامنے لا کر سب کو خاموش کر دیا ہے۔ یہ ان کا وہ ماسٹر اسٹروک ہے جس نے نہ صرف انسانی حقوق کی تنظیموں کو ٹھنڈا کر دیا ہے بلکہ ان تمام لوگوں کو نا ایک قانونی امید دلائی ہے جو برسوں سے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ اس ایک فیصلے نے اب ثابت کر دیا ہے کہ جی شبانہ محمود خاموشی سے کام کرنے پر یقین نہیں رکھتی اور وہ برطانوی امیگریشن سسٹم کو مکمل طور پر بدلنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جی کیا یہ سیف روٹ واقعی برطانیہ کا نقشہ بدل کے رکھیں گے یا یہ سیاسی جنگ ابھی بھی مزید طول پکڑتی جائے گی۔
अब यहाँ एक दिलचस्प बात सुने। बड़े बड़े तजर्बा कारों का मानना है कि शबाना महमूद ये सेफ रूट वाला जो प्लान है ना, इतनी जल्दी सामने क्यों ला रही हैं। तो इसकी जी असल वजह वही काबीनिया की लड़ाई बताई जा रही है। कहा यही जा रहा है कि उन्होंने ये कदम अपने जूनियर इमिग्रेशन मिस्टर माइक टैब को नीचा दिखाने और इन्हें ये बताने के लिए उठाया है कि बरतानिया की असल पावर किसके पास है। यानी ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि अपनी कुर्सी और ताकत मनवाने का ना एक बड़ा सियासी वार भी हो सकता है। अब बरतानवी हुकूमत के अंदर ये खींचातानी क्या रुख इख्तियार करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस सेफ रूट को इतनी जल्दी लाने की एक दूसरी बड़ी वजह वो जी आवाज़ें हैं जो खुद लेबर हुकूमत के अंदर से उठ रही हैं। ये लोग शबाना महमूद पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं कि जी बरतानवी हुकूमत रवायत के खिलाफ जा करना वो हद से ज़्यादा सख्त कवानीन बना रही हैं और सिर्फ लोगों को निकालने पर तुली हुई हैं। यहाँ तक कि इमिग्रेशन वजीर ने भी ये तासर दिया है कि होम सेक्रेटरी जो हैं वो बहुत जुल्म कर रही हैं और वो केयर वर्कर्स जो उन लोगों के लिए कोई नरमी नहीं रख रही जो सालों से बरतानिया में आकर ना ILR का इंतज़ार में बैठे हुए हैं। सच तो ये है कि शबाना महमूद ने ILR के कवानीन को वाकई बहुत सख्त कर दिया है। इन तमाम इल्ज़ामात से बचने और अपनी सियासी साख को बचाने के लिए ना इन्होंने ये सेफ रूट मुतारफ़ कराया है ताकि वो सबको ये दिखा सकें कि वो जालिम नहीं हैं बल्कि एक निज़ाम के तहत जा रही हैं। अब इन रेफ्यूजीज़ की जो अहलियत क्या होगी, वो कौन से लोग बराह रास्त यहाँ UK आ सकेंगे, इसके जो तफसील है ना आने वाले दिनों में वाज़ह हो जाएगी। बस इतना याद रखेंगे, लोग टैक्स पेयर पर बोझ नहीं बनेंगे बल्कि यूनिवर्सिटियाँ और बड़े जो एम्प्लॉयर्स हैं इनका खर्चा उठाएंगे। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ बस यही है कि जी बरतानवी हुकूमत बेनकाब हो चुकी है। अब ये शबाना महमूद का गुस्सा है या साजिश, ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसका फैसला तो अब आपने करना है। लेकिन एक बात तय है कि UK की सियासत के बंद कमरों में ना जो कुछ पक रहा है वो आपके मुस्तकबिल को बदलने वाला है। इस पूरे मामले का जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप खुद भी जाके रीड आउट कर सकते हैं ताकि आपको हकीकत का अंदाज़ा हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर वॉच लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ शैला वर्ड को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।